الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق ینجی والکذب یہلک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق اہل حق علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہے۔ اس نسبت پر ہمیں فخر بھی ہے اور ہم اس نسبت کی قدر بھی کرتے ہیں، اپنے اکابرین کا دفاع تحفظ بھی کرتے ہیں، اپنے اکابرین کی ناموس اور عزت کا پہرا بھی دیتے ہیں، ان کی عبارات پر ہونے والے اعتراضات کا اپنی ہمت اور وسعت اور طاقت کی حد تک جواب بھی دیتے ہیں۔ اس وقت یہ مضمون تفصیل سے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک بات کی حقیقت آپ کے سامنے لانا ہے کہ چند روز قبل پروفیسر سعید احمد اسد صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا اور میڈیا پر اپلوڈ کیا اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور میں نہیں کرنا چاہتا، شاید وہ آ رہے ہیں اور میں دوڑ رہا ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو انہوں نے فون کیا اور اس کی ریکارڈنگ ہوئی، جس بنیاد پر وہ گفتگو کر رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک کال انہوں نے اپلوڈ کی ہے اور ایک اپلوڈ ریکارڈنگ کی ہم نے کی ہے۔ آپ دونوں کالوں کو سنیں، اس سے آپ اندازہ ہوگا کس حد تک کال چلی ہے اور نے کہاں تک کاٹی ہے۔ اور اس میں پروفیسر سعید صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے مولانا الیاس گھمن سے کہا کہ میں تاریخ بھی دیتا ہوں اور آپ کو آنا بھی میرے پاس پڑے گا۔ عجیب دیانت ہے یہ کہ جب پہلے گفتگو کی تو تاریخ نہیں دی، بلکہ کہا مشورے سے طے کرتے ہیں کون سی تاریخ ہے، آپ بھی ڈائری دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں تاریخ میں نے طے کی، آنا بھی تم نے ہے۔ تاریخ تو جو بھی ہوگی مشورے سے طے ہوگی اور میں اسے دوڑا نہیں ہوں۔ وائس ریکارڈنگ والی وہ گفتگو سنیں، میں نے کہیں انکار کیا ہے گفتگو کرنے سے کہ میں گفتگو نہیں کرتا؟ پہلے جس جذبے کے ساتھ تشریف لائے تھے اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ آئیں، اور یہ اب دوڑنا چھوڑیں، تاریخ بھی میں دوں گا، آنا بھی میرے پاس پڑے گا۔ مجھے آپ کے پاس کیوں آنا پڑے گا؟ فتویٰ کفر کا آپ لگا رہے ہیں، گفتگو کرنے کا شوق آپ رکھتے ہیں، تو پھر مجھے کیوں آنا پڑے گا؟ میرا مرکز آپ کے لیے کھلا ہے، آپ جب چاہیں گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائیں، میں آپ کی انتظار کروں گا۔ ان دونوں کی نمائندگیاں لیں اور آ جائیں میرے پاس۔ اور یہ میں نے آپ سے نمائندگی کیوں مانگی ہے؟ اس کی وجہ کہ آپ مسالک کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور کفر کے فتوے آپ لگا رہے تھے، میں نہیں لگا رہا، آپ لگا رہے ہیں۔ آپ کفر کے فتوے لگائیں، تکفیری بھی ہوں، اور پھر بعد میں یہ رخ آپ پیش کریں کہ میں اعتدال پسند ہوں، میں امت کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ کفر کے فتوے کسی کے اکابر کے پر لگانے والا اتحاد امت کا داعی نہیں ہو سکتا، انتشار پسند ہو سکتا ہے، اتفاق پسند نہیں ہو سکتا۔ یہ امت کو توڑنے والا ہو سکتا ہے، امت کو جوڑنے والا نہیں ہو سکتا۔ کسی بندے کے باپ کو گالی بھی دو اور پھر کہو میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ کسی کے باپ کو برا بھی کہو، پھر بھی کہو جی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کون سا جوڑ چاہتے ہیں مولانا؟ کیوں امت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ میرے پاس تشریف لائے، میں کہتا ہوں آپ آئندہ بھی آئیں، میں نے آپ کا استقبال کیا ہے جس کا آپ نے اعتراف کیا ہے، آگے ویڈیو میں لا رہا ہوں، میں آئندہ اس سے بہتر استقبال کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ میں نے کیوں کہا کہ آپ نمائندگی لائیں؟ اس کی وجہ میرے علم میں ہے کہ آپ کے مسلک کے لوگ آپ کو کافر، منافق، گمراہ کہتے ہیں، اور یہ آئندہ کلپس آ رہے ہیں اسی گفتگو کے اندر، آپ خود بھی سنیں، آپ کے متعلقین بھی سنیں اور سب لوگ سنیں۔ اور جو مجھے آپ کہہ رہے ہیں نمائندگی لائیں، بھئی میرا سوال یہ کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے کہہ رہے ہیں مولانا الیاس گھمن سے میرا رابطہ کراؤ، آپ جامعہ امدادیہ کے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں میرا الیاس گھمن سے رابطہ کراؤ۔ اگر میرے مسئلہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو آپ میرے پاس تشریف کیوں لا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ نے میری حیثیت کو تسلیم کیا ہے، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیا آپ نے یہ بات مجھے نہیں کی؟ آپ قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ آپ نے نہیں کی، کہ وہ لوگ چونکہ مناظر نہیں ہیں اس لیے ان سے گفتگو کا مزہ نہیں آتا۔ تو گفتگو تو تب ہی ہوتی ہے جب مناظر کی مناظر کے ساتھ ہو۔ ابھی تو مولانا ایک گفتگو ہوئی ہے،
اور آپ ہتھیار پھینک گئے ہیں، بڑی جلدی آپ مایوس ہو گئے اور آپ نے نظریات کی لڑائی کو چھوڑ کر ذاتیات کی لڑائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ جب آپ چلیں ہیں تھوڑا سا دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں، اب ہمت کریں، اور آپ آئندہ ہی میرے پاس آئیں گے تو میں انشاءاللہ استقبال بھی کروں، گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے فرما دیں کہ نہیں بھی میں نمائندگی نہیں لا سکتا، میرے مسلک لوگ تو مجھے مسلمان نہیں مانتے، مولانا میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جس کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ میں صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں کہ شاید وہ نمائندگی لے کر آ گیا اور معنی لحاظ کو من نہیں لائے۔ کفر کا فتویٰ آپ نے دیا ہے، ہمارے گھر آپ آئے ہیں اور مسلک کے بریلوی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں، اس لیے نمائندگی ہم نے آپ سے مانگی ہے۔ جب ہم آپ کے کافر کو کافر کہیں گے، جب ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ بھی ہم سے پوچھو کہ آپ کس حیثیت سے آئے ہیں، شخصی طور پر آئے ہو تمہیں تمہارے بزرگوں نے بھیجا ہے۔ میں نے بھی آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ شخصی طور پر آئے ہیں یا آپ کے بزرگ آپ کو بھیج رہے ہیں، نمائندہ آپ کو بنا رہے ہیں؟ جب آپ دو مسلک جوڑنا چاہتے ہیں تو یوں چلیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ آئندہ بھی تشریف لائیں، میں آپ کا خیر مقدم بھی کروں گا، آپ کی مہمان نوازی بھی کروں گا، اور آپ کو عزت بھی دیں گے اور دلائل بھی دیں گے، اور آپ فرمانا جی ہم سے سمجھیں، ہم آپ سے نہیں، آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو تھوڑا سا دل بڑا رکھیں، ہمت فرمائیں، نظریات کی بجائے ذاتیات پہ نہ آئیں، اور اگر کبھی ڈرونا خواب آ جائے تو پریشان نہ ہوں، اس کا بھی علاج ہے، اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے، ایسی کون سی بات ہے۔ تو میں چاہتا تھا ایک تو مولانا کے کلپ کی ذرا وضاحت ہو جائے، اور دوسرا میں نے مناسب سمجھا کہ پروفیسر سعید اسد صاحب کو تھوڑی سی تسلی دیں، تھوڑا سا دل بڑا رکھیں، حوصلہ رکھیں، گھبرائے نہیں، یہ کام بڑے دل سے ہوتا ہے، چھوٹے دلوں سے نہیں ہوتا۔ مجھے تو آپ فرما رہے تھے اس پر 2 سال لگ جائیں، 4 سال لگ جائیں، کوئی بات نہیں، ہم بات کریں گے۔ ابھی تو 1 سال بھی نہیں، 6 ماہ بھی نہیں، 4 ماہ بھی نہیں پورے ہوئے، اور آپ نے گھبرانا شروع کر دیا، اور آپ نے کہا میں مایوس ہو گیا ہوں۔ مایوس نہیں ہوئے، آپ فرمائیں کہ نہیں میں گفتگو نہیں کر سکتا، اس بندے سے گفتگو کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ جن حضرات کے پاس گئے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں وہ اس فن کے آدمی نہیں ہے، وہ مناظر نہیں ہے، تو انہوں نے آپ کو تھپکی دی ہے، آپ شیر ہو گئے۔ ہم کے فن کے آدمی ہیں اور آپ نے ہمارا فن تسلیم کیا ہے۔ جب آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ ابھی آپ نے مناظرہ کیا ہے، تو میں نے 2 بتائے تھے کیے، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے تھے، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو میں نے چونکہ آپ کے جو اندر کا مال تھا اس کو باہر لایا ہوں، آپ سے وضاحت پوچھی ہے، تو وہی جو پہلے آپ میری مدح فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے، بہت اچھا سمجھتے تھے، اور جب ہم نے آئینہ دکھایا اور اندر کا چہرہ آپ کو دکھایا تو آپ ناراض ہو گئے۔ مولانا ناراض نہ ہوں، نالا نہ ہوں، آپ ہمت کریں، دل چھوٹا نہ کریں، چلنے دے بات، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ حق کی مدد فرماتے ہیں، حق غالب ہوتا ہے، حق غالب ہوتا ہے اور غالب ہو کر رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے، اللہ اہل حق کے ساتھ زندگی دے، اہل حق کے ساتھ موت دے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا ہماری آئندہ گفتگو اسکرپٹ کو مکمل دیکھیں، اس کے بعد پھر نتیجہ نکالیں۔ میں مولانا رفیع عثمانی صاحب سے ملا، مجھے ان کے لب و لہجہ نے متاثر کیا، بڑی پیار والی گفتگو۔ مولانا عبد الرحمن اشرفی، ان سے میری ملاقات رہی اسی مسئلے پر، ان کا لب و لہجہ بھی بڑا شریفانہ تھا۔ قاضی حسین احمد صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب، یہ جامعہ امدادیہ کے مفتی طیب صاحب، جامعہ امدادیہ کے شیخ الحدیث مفتی محمد زاہد صاحب، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جس طرح کسی مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے اکرام بھی کیا، بڑی محبت سے میری باتیں بھی سنی، میری تائید بھی کی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس میں گیا، انہوں نے بھی میری بات بڑی محبت سے سنی۔ اس وقت جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی میری بڑی تحسین کی۔ بعد میں طارق جمیل صاحب میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہہ گیا کہ بہت ہو چکا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جناب بودھ ہی تو ختم کرنا ہے نا، تو بودھ کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا ابھی پروفیسر سعید احمد صاحب نے جن علماء کا نام لیا ہے، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمد طیب صاحب، مفتی محمد زاہد صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب، دامت برکاتہم،
اور حضرت مولانا عبدالرحمن اشروی صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ میں ان کے پاس گیا، ان نے میری تائید کی، بڑا مجھے گفتگو نے متاثر کیا۔ تو میں پروفیسر سعید صاحب سے عرض کروں گا، جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے بھی آپ کی تائید کی تھی۔ بعد میں پھر وقت طے کر کے علماء دیوبند جنہیں متکلم اسلام کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب گھمن، ان کے ادارے میں خود چل کر گیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا استقبال کیا، انہوں نے بڑے گرم جوشی سے ملے۔ ان کے ساتھ جا کے ہم نے اپنا درد شیئر کیا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے بھی میرے موقف کی تائید کی اور کہا کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ فرق اتنا ہے کہ جب میرے پاس آپ آئے تو آپ نے اندر کی بات کہی کہ میں تمہارے اکابر مفتی رشید احمد گگوہی، مولانا محمد قاسم ننوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان کو کافر سمجھتا ہوں، ان کے موجودین کو کافر سمجھتا ہوں۔ تو آپ ان علماء دیوبند کے پاس جب گئے تو میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ نے ان حضرات کو یہی بات کی کہ میں تمہارے ان اکابر کو کافر سمجھتا ہوں اور جو ان کے معید ہیں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں، اور اب بتاؤ میں آپ سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ نے یہی بات ان سے فرمائی تھی تو ذرا ہمیں بھی بتا دیں۔ وہاں آپ کا چہرہ اور تھا، میں اتحاد چاہتا ہوں، امت ٹوٹ رہی ہے، ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، اس کی تو ہر بندہ تائید کرے گا، اور میں نے آپ سے اندر کی بات نکلوائی ہے تو آپ گرم ہو گئے۔ یہ بات آپ ان سے بھی فرماتے اور پھر دیکھتے وہ کس طرح آپ کو شاباش دے کر واپس بھی جو آتے ہیں، اور آپ بہت اچھے آدمی ہیں، دوسرے کے کابر کو کافر بھی کہتے ہیں، اور پھر آپ اتحاد کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ نے میرے سامنے بات اور کی ہے اور ان کے سامنے آپ نے بات اور کی تھی۔ میں چونکہ جانتا ہوں آپ کو اچھی طرح، نظریات جانتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کی اندر کی بات نکلوائی ہے، تو آپ کو اس پر تکلیف ہوئی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ناراض نہ ہوں، تکلیف محسوس نہ فرمائیں، اور آئندہ بھی جب علماء دیوبند کے پاس جائیں یا علماء اہل حدیث کے پاس جائیں تو پہلے ان کو یہ بات کہنا، میں تمہارے اکابر کو بھی اور ان کی تائید کرنے والوں کو بھی کافر کہتا ہوں، اور اب میری خواہش ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، پھر دیکھنا کس طرح آپ کو داد ملے۔ لیکن افسوس کہ گھمن صاحب کی زبانیں دو ہیں، ایک کیمرے کے سامنے، ایک تنہائی میں۔ تنہائی میں ان کی زبان وہی ہے جو دیگر علماء دیوبند کی تھی، لیکن کیمرے کے سامنے افسوس کہ انہوں نے آداب میزبانی کا خیال نہیں کیا۔ انہوں نے پروفیسر سعید اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب پاس میں گیا ہوں، لیکن افسوس ہے کہ ان نے میزبانی کا خیال نہیں کیا۔ آپ پروفیسر سعید احمد صاحب کی ایک گفتگو یہ ہے جو ابھی ہے، اور ایک وہ گفتگو ہے جو آپ نے 15 نومبر میرے پاس سے واپس تشریف لے جانے کے بعد فرمائی، اور وہ ویڈیو کلپ ہے، ذرا اس کو سماعت فرمائیں کہ مولانا میرے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، کہ میں نے استقبال کیا ہے نہیں کیا، میں نے کیسے خیال کیا، ان کی زبان سے ذرا سنیں۔ بعد میں پھر وقت طے کر کے علماء دیوبند جنہیں متکلم اسلام کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب گھمن، ان کے ادارے میں خود چل کر گیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا استقبال کیا، انہوں نے بڑے گرم جوشی سے ملے۔ اب پروفیسر سعید احمد اسد صاحب ذرا وائس ریکارڈنگ سنیں کہ جب آپ واپس تشریف لے گئے 15 نومبر ہماری ملاقات کے بعد، تو واپس جا کر مجھے خود فون کیا، میری ان سے گفتگو ہوئی ہے، اور خود فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ میزبانی کا اچھا رویہ اختیار کیا۔ جو لفظ ان کے ذرا وہ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام کہ مولانا خیریت سے پہنچ گئے؟ جی الحمدللہ خیر قریب نہ پہنچ گئے جناب۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، اللہ نے بہت شکریہ تھوڑی میزبانی دا جناب۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس میں نے کہا ابھی فون کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، بس کچھ مہمان ایسے تو اس میں بہت مشغول ہے، شاک بات سادہ شبت کر گیا جی پھر۔ اللہ بہت خوش رکھے، اللہ بہت خوش آمین رکھے۔ آمین۔ باقی ساتھی سب خوش ہیں نا جی؟ جی الحمدللہ خوش۔ اللہ خوش رکھے، اللہ عمر میں برکت دے جی۔ یہ دعاؤں کی درخواست ہے آپ جی سے۔ سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جتنے ہمارے پیار والے ساتھی سب کو آپ۔ آمین آمین، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہایت افسوس ہے کہ مولانا گھمن صاحب نے میزبانی صحیح نہیں کی،
اس وقت آپ اعتراف اور شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پھر مزے کی بات ہے کہ میں نے پروفیسر سعید احمد صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ آنے والے ساتھی خوش ہیں؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی خوش ہیں۔ میں حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ دو زبانیں کس کی ہیں۔ ایک آدمی ملاقات کے بعد زبان اور رکھتا ہے، اور آج جب تکلیف ہوئی ہے تو زبان اور رکھتا ہے۔ تو دو زبانیں پروفیسر سعید احمد صاحب کی ہیں یا دو زبانیں میری ہیں؟ اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ پروفیسر سعید احمد صاحب جب میرے پاس آنے سے پہلے جب رابطہ کیا تو وہ گفتگو سنیں کہ میرے بارے میں کہ مولانا محمد ریاض گمن بہت بہادر آدمی ہیں۔ اسی طرح میرے پاس آنے سے پہلے خود فرما رہے ہیں اللہ نے آپ کو دنیا کا سیٹ بنایا ہے، اللہ آپ کو دین کا بھی سیٹ بنائے۔ تو جب آئے تب بھی تاثر اچھے تھے، جب آپ تشریف لے گئے تب بھی تاثر اچھے تھے، اور جب ہماری ہونے والی گفتگو میڈیا پر دنیا کے سامنے گئی ہے تو اس کے بعد پروفیسر سعید احمد صاحب کا موڈ آف ہو گیا ہے، لہجہ بدل گیا ہے، اور پہلے میزبانی کی شکریہ ادا ہو رہا تھا، اب میزبانی کا شکوہ ہو رہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جب آپ واپس تشریف لے گئے تھے اور آپ نے میزبانی کا شکریہ ادا کیا تھا، آپ کی وہ بات ٹھیک ہے یا ابھی میزبانی پر شکوہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ تو جو حضرات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں وہ خود سوچیں گے کہ دو زبانیں پروفیسر صاحب کی ہیں یا دو زبانیں میری ہیں۔ اللہ نے آپ کو دنیا کا سیٹ بنایا تو دین کا بھی اللہ آپ کو سیٹ بنائے گا۔ اللہم آمین۔ آپ تشریف لائے، آپ کو خوشی ہوگی۔ نہیں وہ کھرا آدمی جو ہوتا ہے نا، اللہ بہت خوش رکھے۔ تو میں نے کہا تھا آپ کے استادوں کو جی جی کہ گھومن جو ہے نا دلیر آدمی، جی جی۔ مگر نہ کوئی مخالف کی سرعام تعریف نہیں کرتا۔ پروفیسر سعید احمد صاحب کی دو زبانیں ہیں، میں نے اس پر آڈیو اور ویڈیو بطور دلیل کے پروفیسر سعید احمد صاحب کی پیش کر دی ہے۔ وہ میرے بارے میں کوئی بات ایسی پیش کر دیتے جیسے پتہ چلتا کہ میری زبانیں دو ہیں، کہ میں جب تنہائی میں تھا تو ان کی عزت کی ہے، اور جب کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں تو میں نے کوئی تذلیل کی ہے، یا میں نے کیمرے میں ان کی عزت کی ہے اور تنہائی میں ان کی تذلیل کی ہے، وضاحت کر دیتے تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوتا۔ آج میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تو لب و لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پروفیسر سعید احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ آج جب میں نے فون کیا تو مولانا کا لب و لہجہ بدلا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو گفتگو ان کی میری ہوئی ہے ٹیلی فون پر، اگر آپ حضرات دوبارہ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لہجہ پروفیسر صاحب کو بدلا ہوا ہے، یہ لہجہ میرا بدلا ہوا ہے۔ ہماری تو اللہ کا شکر ہے، یہ عادت ہے کہ جیسا لہجہ اہل باطن نے لانا ہے اسی لہجے میں اس کو ہم نے جواب دینا ہے۔ تو لیسا لہجہ پروفیسر صاحب نے اختیار فرمایا، میں نے اسی طرح ان کو جواب دے دیا۔ کوئی میں نے کوئی بےزتی نہیں کی، کوئی میں نے برا لفظ نہیں کہا، کوئی میں نے غلط بات نہیں کی۔ تو پروفیسر صاحب کو پتہ نہیں کیسے محسوس ہوا کہ میرا لہجہ تلخ ہے یا سخت ہے، کیا وہ کہنا چاہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ جس طرح میرا سابقہ تجربہ ہے کہ جب کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو پھر جو اس کا رویہ ہوتا ہے وہی رویہ ان کا تھا۔ پروفیسر سعید صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا سابقہ تجربہ ہے۔ تجربہ کا معنی ہوتا ہے آپ بھی تھی، یعنی جو بندے کے ساتھ خود حالت پیش آئی اسی کہتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پروفیسر سعید صاحب کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور جب ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو ایسی حرکتیں فرماتے ہیں۔ یہی معنی ہے نا تجربہ کا۔ تجربہ کا اور معنی تو نہیں ہوتا کسی اور کو خواب آئے تو آپ کو کیا پتہ اس کو کیا خواب آئی ہے۔ تو جیسے ان کا سابقہ تجربہ ہے، اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ اور تجربہ ہو گیا۔ اب چونکہ ڈراؤنے خواب آنا شروع ہوئے تو حالت بدل گئی ہے، آپ سے باہر ہو گئے ہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ تھوڑا سا سکون کریں، تھوڑا سا آرام فرمائیں، اور دروشی پڑھ کر سویا کریں تاکہ آپ کو ڈراؤنے خواب نہ آئیں، اچھے اچھے خواب آئیں۔ سند جمعیت علماء پاکستان سے میں نے کہا میں لاؤں گا سند، واٹس ایپ کروں گا آپ کو، لیکن آپ کو بھی وفاق المدارس سے سند لینی ہوگی۔ انہوں نے اس کی حامی نہیں بھری۔ میں تاریخ دے رہا تھا ان کو، ان کا نہیں تاریخ، میں نے کہا نہیں تاریخ بھی میں نے دینی ہے، آپ نے بھی میرے پاس آنا ہے۔ آپ میری اور ان کی گفتگو ذرا دوبارہ سنیں۔ پروفیسر سعید احمد صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو نمائندگی دوں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جب نمائندگی لیں مجھے واٹس ایپ کر دیں، تاریخ طے کر لیں گے۔ پروفیسر صاحب اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، کہتے نہیں میں تاریخ دے رہا ہوں تم آؤ۔ جب پہلی بار آئے تو میں نے کہا جی فلانی تاریخ رکھ لیں، نہیں ڈائری دیکھ لیتے ہیں، فلانی رکھ لیں، ذرا مشورہ کر لیتے ہیں۔ جس طرح پہلی تاریخ مشورے سے طے ہوئی، اگر پروفیسر صاحب ان دونوں کی نمائندگی لکھا لیتے تو تاریخ مشورے سے طے ہو جاتی، اس میں تو لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں تھی۔
मैंने तो कहा आप नुमाइंदगी मुझे भिजवाएं और तारीख़ तय करते हैं। मेरी आप रिकॉर्डिंग सुने, मैंने तो ये बात की है, मैं तो दौड़ा नहीं हूँ और आज भी बिहम्दिल्लाह ताला उस बात पर कायम हूँ। तो ये गलत बयानी से काम लेना मुनासिब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना इलियास गुमन जी फरमाओ। अलामा सईद अहमद असद साहब बात करना चाह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना खैरियत है जी मेरे अल्लाह का करम है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जनाब। जनाब जी मैं जनाब नाल वादा कीता सी ना कि मैं रबी उसानी च जनाब नूं इतला करांगा। ते की ख्याल है 19 फरवरी नूं ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਮੀਅਤ और वफाक को अपनी नुमाइंदगी दिखा रही है तुसां लिखवा ली है? ਤੁਹਾਡੇ जिम्मे सी मैं क्या सी कि तुसां भी लिखवानी है? मैं उसकी रखी सारी पे दिखा लांगा। मेरे को तो वीडियो दोबारा सुन आने तुसी मैं भी तुहानूं दिखा देंगा ना, मैं भी दिखा देंगा। जी मैं कह रहा मेरे को बड़ियां नुमाइंदगियां ने। मैं सिर्फ दो चाहिए, तंजीमन मदारिस और जमीयत उलमा का। मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान भी मिल जाएगी। तुसी जरा वफाकुल मदारिस दे नुमाइंदे बन के आओ ना जनाब। अच्छा ये आमने सामने बैठांगे तो गल होएगी ना। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ हाँ जी वादा हो गया मेरे नाल लिख के जाना जनाब। यार हो गया ना वादा। तुसी अगली गल करो ना हुण 19 फरवरी ਨੂੰ ठीक है। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ और फिर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ तो नहीं लगा सकिया तो नुमाइंदगी नहीं ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। नहीं ਤੁਸੀਂ नुमाइंदगी WhatsApp करोगे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਈਦ ਅਸਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ तो मैं ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਓਗੇ 29 रबी सानी तक ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 29 ਰਬੀ ਸਾਨੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp पे जो आ जाओ मैं तारीख ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ 19 ਫਰਵਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਤਾਰੀਖ? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ नुमाइंदगी दियो मैं तुम तारीख देना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ नुमाइंदगी ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ WhatsApp। ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨਾ ਨਸਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਸਣਾ ਨਾ ਤੋਂ ਨਸਣ ਦੇਣਾ। मेरे को जमीयत उलमाए पाकिस्तान की नुमाइंदगी का वादा है। वादा नहीं चाहिए मैं तो WhatsApp करांगा ना। गल तो सुनो, मैं पूरे नेट के उत्ते छाया करांगा। करांगे तुसी वफाकुल मदारिस वालों अपना नुमाइंदा होना साबित करोगे। नहीं वो बात का मसला नहीं, बात का मसला नहीं, बराबर का मसला। गल सुनना हुजूर तुहानू ते वफाकुल मदारिस वाले समझदे कुछ नहीं। तारीख केड़ी ਲਈ ਸੀ जी मैनू पता है ना ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ। मैं तुसी लिखा के दिखाओ तुसी वफाकुल मदारिस कोलों। ਤੁਸੀਂ 29 रबी सानी ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਮੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਮੀਅਤ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जमीयत उलमाए पाकिस्तान ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ ਯਕਜਹਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾकुल मदारिस ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ ਤੰਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੰਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, मैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का भी नुमाइंदा। ते तुसा मैनू ये लिख के देना कि इलियास घुमन वफाकुल मदारिस का नुमाइंदा है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान और तंजीमुल मदारिस की नुमाइंदगी जिस दिन लिखा लो मैनू फोन करना। नहीं ये दौड़न वाली गल्लां ने। सुनो ना, अब हो गई मैनू समझ आ गई है जनाब, मैनू समझ आ गई। नहीं पड़े तिला ही तेल कोई नहीं, समझ आ गई, मेरी भी समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मौलाना इलियास गुमन जी फरमाओ। अलामा सईद अहमद असद साहब बात करना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना खैरियत है? जी मेरे अल्लाह का करम है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जनाब। हेलो जी मौलाना। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਚ जी जी ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, जी जी। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਮੀਅਤ ਔਰ ਵਫਾਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 29 ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਤੱਕ ਲਿਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ, तंजीमुल मदारिस और जमीयत उलमा पाकिस्तान। मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान भी मिल जाएगी। बस ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ और फिर तुसी कोई मैं तो नहीं दिखा सकिया ते नुमाइंदगी नहीं हुई ते दोबारा नहीं ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ WhatsApp ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਈਦ ਅਸਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਓਗੇ 29 ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 29 ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਤੱਕ ਮਦਾਰਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ WhatsApp ਤੇ ਜੋ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ 19 ਫਰਵਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਤਾਰੀਖ? ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ WhatsApp ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨਾ ਨਸਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਆਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਸਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਸਣਾ ਨਾ ਤੋਂ ਨਸਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ 29 ਰਬੀ ਸਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਮੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਮੀਅਤ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਨਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਨਾ ਤਨਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਨਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਹਰੀਕ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਲਿयास ਵਫਾਕੁਲ ਮਦਾਰਿਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। जमीयत उलमाए पाकिस्तान और तंजीमुल मदारिस की नुमाइंदगी जिस दिन लिखा लो मैनू फोन करना। गल सुनो ना, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। जिस दिन नुमाइंदगी लिखा समझ आ गई नहीं समझ आ गई, मैनू भी समझ आ गई है। वो दिलों के दिल का पता लग जाएगा मारा ना। तुसी नुमाइंदगी लिखाओ और मैनू दसो, फिर मैं तारीख देना, फिर साड़ी गुफ्तगू करदे हां। वेखो दलाइल साढ़े सुनो, साड़ा मौक़िफ़ सुनो, तुहाडे सामने सारी गल आएगी। लेकिन दवा की नुमाइंदगी लिखाओ और फिर मैनू फोन करो। जिस वक्त तक दवा की नुमाइंदगी न लिखाओ तो उस वक्त तक मैनू फोन न करो। मेरी और प्रोफेसर सईद साहब से गुफ्तगू हुई है, इस पर दो बातें काबिल गौर हैं। एक ये कि पहले जब फ़ोन करते तो अपने नंबर से,
اس دفعہ فون کیا تو اپنے نمبر سے نہیں کیا، کسی اور کے نمبر سے فون کر کے بات کی ہے۔ چلو کوئی حرج نہیں، کسی اور کے نمبر سے بات کرنا چاہے کر لیں، لیکن کوئی بات ضرور ہوگی جو نمبر تبدیل کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ جب گفتگو ختم ہوئی ہے اس کو نہیں دیا، ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کاٹ کے فون دیا، اس لیے آپ ان کی وائس بھی سنیں پھر ہماری وائس سنیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ ان نے جو کال ریکارڈ کی ہے وہ بھی سنیں اور جو ہم نے ریکارڈ کی ہے وہ بھی سنیں، دونوں کی کالیں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکمل گفتگو کس نے دی ہے، اور اس پر بھی انہیں کال کاٹ دی ہے اور بات ختم ہو گئی۔ اور لیکن تاثر یہ دیا آخر میں سلام ساتھ ریکارڈ کر کے کہ شاید گفتگو مکمل ہوئی ہے، حالانکہ دوران گفتگو فال کاٹ کی ہے، اور آخر میں گفتگو جو میری تھی وہ انہیں دی نہیں۔ یہ بددیانتی کا کتنا بڑا مظاہرہ ہے، اور اگر ایسے لوگ مسجد میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بولیں گے اور بددیانتی کریں گے تو دیانت لوگ کہاں سے تلاش کریں گے پروفیسر صاحب؟ نہیں، وہ اس کیٹیگری کی آدمی نہیں ہے۔ مجھے کئی دیوبندی علماء نے کہا سعید صاحب تم گھمن کو ہمارا نمائندہ سمجھتے ہو؟ بہتر ہوتا کہ پروفیسر سعید احمد صاحب ان بعض علماء میں سے کسی ایک دو کا نام لے لیتے۔ مبہم بات کر کے عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ کے خلاف آپ کے مسلک کے علماء کی کوئی رائے پیش کروں گا تو میں بعض مبہم بات نہیں کروں گا، اس عالم کا نام بھی لوں گا اور ان کی گفتگو بھی پیش کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بارے میں کس عالم نے کون سی بات کی ہے۔ ان کے ایک مولوی صاحب نے، میں نام بھی نہیں لیتا، فیصلہ باد کیے ہیں، وہ کہتے تھے ہم کلاس فیلو ہیں۔ میں نے کہا آپ پٹھے پڑھتے؟ نہیں، وہ امدادیہ میں پڑھتے تھے، میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، اور وہ میرے کرتوت جانتے ہیں، میں ان کے کرتوت جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی زبانیں دو نہیں ہیں، 10 زبانیں ہیں اس کی، اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں۔ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب، جب بندہ نظریات کی جنگ ہار جاتا ہے تو ذاتیات کی جنگ شروع کرتا ہے۔ نظریات کی جنگ لے کر آپ چلے تھے، ذاتیات تک پہنچ گئے، اور میری ذاتیات پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسے شخص کو پیش کیا کہ جو گمنام ہے، اور ایسے بندے کو پیش کیا، آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ان کا کلاس فیلو ہوں۔ تو میں نے پوچھا بھی اکٹھے پڑھتے رہے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ جامعہ امدادیہ میں تھے، میں دارالعلوم میں تھا۔ یہ کلاس فیلو کا معنی ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وہ خود کہتا ہے کہ وہ میرے کرتوت جانتا ہے، میں اس کے کرتوت جانتا ہوں۔ یعنی آپ نے ایسا بندہ پیش کیا جو گمنام بھی ہے، کلاس فیلو کا معنی بھی نہیں سمجھتا، اور کرتوتی بھی ہے۔ کم از کم میرے خلاف آپ نے کوئی بندہ لانا تھا تو عادل لاتے، کوئی صالح لاتے، کوئی معروف بندہ لاتے۔ میں آپ کی خدمت میں پھر یہ ادب سے عرض کروں گا، نظریات کی جنگ نظریات پر رہے تو اچھا ہوتا ہے، اور اگر ذاتیات کی جنگ لڑنی بھی ہو تو پھر کم از کم آدمی سلیقے سے لڑے، دلیل سے لڑے، شواہد سے لڑے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ سنی سنی باتیں آگے کہہ دے۔ آپ نے ایک بات سنی بغیر تحقیق کے آگے کہہ دی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں۔ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ نظریات کی جنگ ہم لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہم نظریات کی جنگ پر رہیں گے۔ ہم نے آپ کی ذاتیات پر پہلے بھی حملہ نہیں کیا، اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی ذاتیات پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ مناسب نہیں ہے، ایک عالم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص اور دیانت اور شریعت کی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میرے والد ماجد ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی نوکری کرتے گئے، اور پھر میرے لجپال آقا نے جو ان کو عزت عطا کی ہے، میں تو انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر چلتا ہوا سرکار کے دین کی خدمت کرتا جاؤں گا۔ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب نے اپنے والد کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلوں گا۔ تو والد کے نقش قدم پر کیا چلیں گے، اس پر میں ان کے والد صاحب کی تحریر پیش کر دیتا ہوں اور ان کی اپنی گفتگو پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پروفیسر صاحب کا فتویٰ والد کے خلاف کیا ہے اور والد کی رائے اپنے لخت جگر کے بارے میں کیا ہے۔ پہلے ذرا پروفیسر سعید احمد صاحب کی گفتگو سنیں۔ جو سرکار کے آخری نبی ہونے میں ذرہ بھی شک کرے وہ کافر ہے۔
بالکل. تو جب آپ سرکار کو پہلا نبی مانیں گے پھر آخری تو نہ ہو گئے نا. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کس مسئلے پر گفتگو فرما رہے ہیں اور کس بات کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ وہ ذرا پروفیسر صاحب کے والد مفتی محمد امین صاحب کی تحریر سے آپ ذرا سنیں. حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بالفعل نبی تھے جب کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہ ہوئی تھی، جیسے کہ خود سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا میرے احباب اور میری اولاد میں سے جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہوگا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ مجھ سے ملے نہ میرے پاس آئے. فقط واللہ تعالی الموفق. فقیر ابو سعید محمد امین. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کے والد مفتی محمد امین صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ ان کی تحریر دیکھ لیں اور آپ خود پڑھ لیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نبی تھے، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور صاف فرماتے ہیں لہٰذا میرے احباب اور میری اولاد میں سے جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہوگا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ مجھ سے ملے نہ میرے پاس آئے. تو یہ والد صاحب اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں آج یہ کہتے ہیں کہ انہیں بڑی خدمت کی ہے اور اللہ نے بڑا نوازا ہے. تو پروفیسر صاحب آپ کا فتویٰ الگ ہے، آپ کے والد محترم کا عقیدہ الگ ہے، تو آپ خود فیصلہ کر دیں کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے یا آپ کے والد صاحب کی ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ خود آپ کے والد بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھی آپ کے عقیدے کے مخالف ہیں. کوشش کروں گا کہ ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان سے کہیں حضرت کوئی اچھا سا آدمی دیں جن کے ساتھ ہم بیٹھیں. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن میرا ایک مشورہ یاد رکھیں، جب آپ علماء دیوبند کے پاس جائیں جن کو آپ سنجیدہ سمجھتے ہیں تو ذرا پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ وہ سنجیدہ ہیں یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ جو بندہ آپ کے اندر کی بات باہر نہ لائے آپ اسے تو سنجیدہ فرما دیں، اور جو آپ کے اندر کی بات کو اگلوا دے آپ بعد میں اس کو غیر سنجیدہ کہہ دیں. اس کا خیال کریں. اور دوسرا میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب علماء دیوبند میں سے آپ کو سنجیدہ ملے، آپ کے معیار کے مطابق آپ کو سنجیدہ لگے، تو آپ ان سے یہ بات ضرور کہنا کہ میں مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی کو کافر سمجھتا ہوں، اور جو ان کی عبارات کا مؤید ہے اسے بھی کافر سمجھتا ہوں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم اکٹھے ہو کر کام کریں، میں اتحاد چاہتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں. یہ تحریر پیش کریں، یہ فتوی کفر لگائیں، پھر گفتگو کریں، اور آپ کو داد اور شاباش ملے اس داد اور شاباش سے ہمیں بھی آگاہ کریں کہ آپ کو شاباش ملے. پروفیسر صاحب شاباش، آپ بہت اچھے آدمی ہیں. ہمارے کابر کو کافر بھی کہتے ہیں اور ان کے مؤیدین یعنی ہمیں بھی کافر کہتے ہیں، اور پھر بھی آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو جو آپ کی اس فکر کو شاباش دے نا تو ذرا مجھے بتانا. اگر آپ چاہیں تو میں بابا جی حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی کو بھی اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار ہوں. جن بابا جی علامہ خادم رضوی صاحب کے بارے میں پروفیسر سعید احمد صاحب بڑے جوش سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کو بھی ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہوں. ان کے بارے میں ذرا پروفیسر سعید احمد صاحب کی اپنی رائے سنیں. شاید بابا جی کے علم میں یہ بات نہ ہو، یا شاید بریلوی علماء کو پتہ نہ ہو، یا شاید علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے متبعین اور چاہنے والوں کو پتہ نہ ہو. پروفیسر صاحب ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے نا ذرا ایک مرتبہ پھر سنیں. مجھ پر بڑے مولویوں نے فتوے لگائے، یہ مولوی خادم حسین رضوی وغیرہ، جی جی یہ میرے جہاں جلسہ ہونا وہاں بندے بھیج دینے، اس کی تقریر نہ کراؤ. کئی جگہ کامیاب بھی ہوا، کئی جگہ منہ کی کھانی پڑی، لیکن مجھ سے بات تک نہیں کی. اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو پروفیسر سعید احمد صاحب کے بارے میں رائے رکھتے ہیں ذرا وہ بھی سنیں، جن کے بارے میں یہ فرمان ہے میں ساتھ بٹھاؤں گا. یہ ان کو کیا کہتے ہیں، وہ ان کو کیا کہتے ہیں، دونوں کی گفتگو ذرا سنیں اور پھر فیصلہ کریں. امیر المجاہدین
بطل حریت امیر عظیمت جی حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں پچھلے دنوں میں ملاقات کے لیے گیا، بیٹھا ہوا تھا، جی جی تو ایک شخص نے محرم الحرام کے لیے حضرت سے ٹائم لیا ہوا تھا، جی جنگ شہر کے لیے. جی جی اس نے آ کے وہ اشتہار کا سکیچ دکھایا کہ یہ دیکھیں جی آپ کا خطاب ہے، جی اور ساتھ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کا بھی نام لکھا ہوا تھا. جی جی تو حضرت نے بہت ڈانٹا، جی جی اور حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص تو گمراہ ہے، جی جی یہ منکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیان کر سکتا ہوں، جی جی لہذا میں وہاں جنگ نہیں آؤں گا، میرا ٹائم کینسل ہے. اس نے پھر معذرت کی، اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. جی جی دوسرا امیر المجاہدین امیر عظیمت اتنے غصہ ہوئے جی جی اور فرمایا کہ یہ شخص کون ہوتا ہے اور ان مولویوں کو کیا اوقات ہے ان کی کہ یہ صحابہ اور اہل بیت میں چودھری بن کے فیصلے کریں، جی جی جبکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضور کے منظور نظر ہیں. رضی اللہ عنہ. کیا سمجھا کہ سعید اسد کا والی وارث کوئی نہیں؟ یہ سارے علماء اہل سنت، ہمارے آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں سارے علماء اہل سنت کی سرپرستی مجھے حاصل ہے. پروفیسر سعید احمد اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سعید احمد لاوارث ہیں؟ سارے علماء اہل سنت میرے ساتھ ہیں. یہی پروفیسر سعید احمد اسد صاحب اپنی زبان سے خود فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء مجھے کافر کہتے ہیں. ذرا ان کی زبانی براہ راست سنیں اور ان کی گفتگو دیکھیں. جس طرح ہمارے ساتھ ہے قانونی سنی مولوی ٹھوکی جانے جناب وہ کافر ہو گئے جو بے ایمان ہو گئے جو مشرک ہو گئے. یہ لفظ پروفیسر تے میں تشریح کی ہے. پہلو سعید اسد نو آخو چشتی دعویٰ کر گیا وہ آندا تو اپنا مومن ہونا قرآن نال ثابت کر تے منافق نہ ہونا ثابت کر. اس گل کا جواب دے ماشاءاللہ میں توبہ کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید سیف اللہ شاہ صاحب. جی حضور میں عرض کر رہا ہوں. میں مولانا محمد الیاس گمن بات کر رہا ہوں. پوچھنا آپ سے جی یہ تھا کہ مولانا سعید اسد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور وہ جی چاہ رہے تھے کہ دیوبندی بریلوی جو اختلافات ہیں اس پر وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو جماعت ہے مولانا پیر افضل قادری صاحب والی، تو حضرت پیر افضل قادری صاحب ان کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، یہی اپنی شخصی حیثیت سے ہم سے بات کریں، یہ آپ سے معلوم کرنا تھا. جی جی اصل میں ہوا یہ کہ میں نے پیشوا اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے رابطہ کیا. جی میں الحمدللہ ان کا خلیفہ مجاز ہوں ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جو ہے پروفیسر علامہ سعید اسد صاحب یہ تبلیغی جماعت کے انٹرنیشنل مبلغ طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گئے ہیں اور وہ جامعہ امدادیہ میں بھی گئے ہیں، تو کیا یہ اہل سنت کے نمائندے ہیں، ترجمانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ تو پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شخص گمراہ ہے. اچھا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از ولادت نبوت کے بھی منکر ہے. جی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت کے قائل ہیں، پہلے کے انکاری ہیں. اور اسی طرح امیر المجاہدین بطل حریت امیر عظیمت جی حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں پچھلے دنوں میں ملاقات کے لیے گیا، بیٹھا ہوا تھا. جی جی تو ایک شخص نے محرم الحرام کے لیے حضرت سے ٹائم لیا ہوا تھا، جی جنگ شہر کے لیے. جی جی اس نے آ کے وہ اشتہار کا سکیچ دکھایا کہ یہ دیکھیں جی آپ کا خطاب ہے، جی اور ساتھ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کا بھی نام لکھا ہوا تھا. جی جی تو حضرت نے بہت ڈانٹا، جی جی اور حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص تو گمراہ ہے، جی جی یہ منکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیان کر سکتا ہوں، جی جی لہذا میں وہاں جنگ نہیں آؤں گا، میرا ٹائم کینسل ہے. اس نے پھر معذرت کی، اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. جی جی دوسرا امیر المجاہدین امیر عظیمت اتنے غصہ ہوئے جی جی اور فرمایا کہ یہ شخص کون ہوتا ہے اور ان مولویوں کو کیا اوقات ہے ان کی کہ یہ صحابہ اور اہل بیت میں چودھری بن کے فیصلے کریں، جی جی جبکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضور کے منظور نظر ہیں. رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ تو وسلم. ان کے کچھ کلمات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نازیبہ سنے گئے ہیں. جی جی تو یہ شخصیت قطعاً اہل سنت کی متفقہ نمائندہ نہیں ہے.
اہل سنت مراد یعنی اصل بریلوی اہل حضرات سنت کے ہے، ان کے نمائندے۔ نزدیک گمراہ ہیں یہ۔ جی ٹھیک، شاہ صاحب بڑی مہربانی، بس میں نے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بریلوی مسئلہ کے نمائندے ہے کہ نہیں، تو آپ نے تو مزید بات فرما دی کہ بریلوی جماعت کے موجودہ کابرین کو صرف یہ کہ نمائندے نہیں بلکہ گمراہ بھی سمجھتے۔ جی بے شک بے شک۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جو علماء آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ اچھا، پروفیسر سعید احمد صاحب کے والد مفتی محمد امین ان سے لا تعلقی کا اظہار زندگی میں کر چکے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، آپ نے وائس سنے۔ اور پیر محمد افضل قادری صاحب بریلوی مسلک کے بڑے عالم ہیں، وہ بھی ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا افضل چشتی صاحب بریلوی مسلک کے عالم ہیں، وہ ان کو کافر اور منافق کہہ رہے ہیں۔ بریلوی مسلک کے علماء کوئی ان کو کافر کہہ رہے، کوئی ان کو منافق کہہ رہے، کوئی ان کو گمراہ کہہ رہے، اور خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے میرے علماء کافر کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا آپ کے علماء تو آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ یہ آپ کے والی اور وارث ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب، میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ یہ ساری گفتگو جو آپ نے کی ہے، آپ نے ایک بات فرمائی کہ میں یہ بات اللہ کے گھر میں کر رہا ہوں۔ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی باتیں کریں، ایسی باتیں کرنی ہوں تو آپ اپنے گھر میں کر لیا کریں۔ سچ بولنا یہ اللہ کی بات ہے، اور کسی پر بہتان نہ لگانا یہ اللہ کی بات ہے، اور کسی پر بہتان لگانا، ذاتیات پہ حملے کرنا یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کے بندوں کو یہ زیب دیتی ہیں۔ تو جب ایسی باتیں کرنی ہوں تو اللہ کے گھر کی بجائے گھر بیٹھ کے کر لیا کریں۔ اور میری درخواست یہ ہے کہ جب ایسی باتیں کرنی ہوں تو اپنے اوپر چھتری لبیک یا رسول اللہ کی نہ لگائیں۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے بارے میں اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا۔ تو میری بس آپ سے گزارش ہے، نصیحت ہے کہ آپ آئندہ جب بھی ایسی بات کرنا چاہیں تو اللہ کے گھر کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھ کر لیا کریں۔ اللہ پاک اچھی بات، اچھی نصیحت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات کی الجھن سے بالا پاسبان نظریہ چھیڑتا ہرگز نہیں حضرت کسی کی ذاتیات، ہے زباں پر حق ضیا ہے زباں پر حق ضیا بازی نہیں دشنام ہے۔ حضرت الیاس گھمن اس بشر